اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ۔ محترم سامعین و سامعات، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ چہرہ خوبصورت اور چہرہ بدصورت، چہرہ خوشنما اور چہرہ سیاہ، یہ دونوں چیزیں انسانی چہرے پر آتی ہیں، اور چونکہ ہمارا ٹاپک طب کے اعتبار سے ہے تو باقی چیزوں کو ہم بیان نہیں کر رہے۔ چہرے پر جو دانے آتے ہیں، کیل مہاسے پیدا ہوتے ہیں، چھائیاں آتی ہیں، یہ چہرے کی خوبصورتی کو برباد کر دیتی ہیں۔ جوانی میں لڑکے اور لڑکیاں کہاں وہ ہر وقت اپنے چہرے کو، اس کی حسن و آرائش و زیبائش اور اس کو خوبصورت بنانے کی فکر میں لگے ہوتے ہیں، اور جدھر سے آئے آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے، اپنے کو دیکھا، خوش ہوئے، اور اسی دوران میں یہ کیل محاسوں کا عفریت اور بڑا جن یہ ان پر آ کر مسلط ہو جاتا ہے اور انہیں ایک نئی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ ایسے ڈھیٹ قسم کے کیل محاسے ہیں کہ یہ جان بھی نہیں بخشتے، اور جتنی ان پر محنت کرو اتنا نتیجہ زیرو نکلتا ہے۔ وہ خوبصورت چاند جیسا چہرہ اب ہر وقت وہ اپنے محبوب سے چھپانے کے چکر میں ہے، ہر ایک سے چھپتا پھر رہا ہے کہ اسے اس نے مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ اور ایسے میں کریمیں بنانے والے اور کاسمیٹکس اور اس طرح کی جو کمپنیاں ہیں، ان کی چاندی ہو گئی، لاکھوں اربوں روپے انہوں نے ان نوجوانوں سے جمع کر لیے، ہنٹ لیے، اور نتیجہ ندارت اسٹیرائڈ بھر بھر کر دیے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے چہروں پر غیر ضروری بالوں کی آمد اور مستقل سیاہی اور اسی طرح گڑھے پڑ جانا اور اس طرح کی مختلف چیزیں ان کے چہروں پر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جو کیل محاسے ہیں یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جیسے سیاہ ڈاٹ نما کیل محاسا ہے کہ آپ کے چہرے پر ایسا کیل پیدا ہوا کہ جو آپ اس کو نکالتے ہیں تو وہ ڈاٹ کی طرح، جیسے بوتل کے اوپر پرانے دور میں ڈھکن اوپر سے فٹ کیا جاتا تھا، اس طرح سے وہ نکلتا ہے، لیکن جب آپ اسے نکال دیتے ہیں تو اس کا ایک سرا اوپر والا سیاہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے چہرے پر مستقل سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اب یہ اگر ان کو اس طرح سے نکالا جائے تو یہ مستقل بڑے بڑے داغ اور دھبل بن جاتے ہیں۔ اسی طرح گلے ہوئے محاسے کہ ایسے دانے کے جو گل گئے اور چہرے کے اوپر چپک گئے تو انہوں نے وہاں پر گڑھے بھی پیدا کر دیے، اور یہ بڑا مشکل علاج ہے اس گڑھے کو ٹھیک کرنا۔ یہ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، ان پر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح ایسے محاسے جن سے مواد رطوبتیں نکلتی ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، کہ جن سے رطوبتیں نکالتا رہتا ہے انسان اور عمر بھر وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو شادی کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن بعض کے وہ بھی بعد میں بھی چلتے رہتے ہیں۔ ایسے محاسے جنہیں ہمارے دوست احباب نوجوان لڑکے لڑکیاں ٹھیک کرنے کے چکر میں چھیلتے رہتے ہیں، یہ اور بھی زیادہ سکن برباد کرنے والی چیز ہے، اور اس سے آپ کے ناخنوں کے اندر جو جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور وہ جو معدے میں جاتے ہیں دوبارہ کھانے سے، وہ الگ ہیں، کیونکہ کبھی آپ نے ہاتھ کہاں لگایا، کبھی کہاں لگایا، ہر وقت جو آپ چہرے کے محاسے چھیل رہے ہیں تو ان سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ان سے جان کیسے چھڑانی ہے، ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے کیسے، اس کے لیے ہمیں علاج کیا کرنا ہے۔
اب یہ اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ جسم میں غذائیت، حرارت اور ساری رطوبات یہ کم ہو جاتی ہیں۔ جب بھی جسم میں غذائیت، حرارت اور ساری رطوبات کم ہوں گی تو جسم میں دخان، ایسیڈیٹی اور تیزابی مادے وہ بڑھ جائیں گے۔ اب جسم ان تیزابی مادوں کو نکالنا چاہے گا تو اس کے لیے اسے جو ہے مختلف چیزیں اختیار کرنی پڑیں گی، اور جو جسم کے نازک حصے ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح کے دانے اور ماسے نکلتے ہیں، چھاتی پر نکل آئیں گے، پستان جو ہے یہ بغلوں کے نیچے نکل آئیں گے، چہرے پر آ جائیں گے، پیٹ پر آئیں گے، پیٹھ پر آ جائیں گے۔ تو جہاں جہاں جو ہے یہ جسم انسانی نازک ہوتا ہے تھوڑا، وہاں ان کا حملہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا بنیادی طور پر ہم نے اپنے جسم سے ان رطوبات کو پیدا کر کے ایسیڈیٹی کو ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں، چونکہ یہ متعفن رطوبات جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں، سالے رطوبات نہیں ہوتی، اب یہ تعفن شدہ رطوبات یہاں سے نکل نکل کر باہر ظاہر ہوتی رہتی ہے، جن سے ہم نے بچنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں استعمال کرنا ہے دودھ، اور اسی طرح مکھن، اسی طرح بادام۔ میری ایک ویڈیو پہلے بھی آئی ہے جس میں بادام اور چار مغز اور کچھ چیزیں اور ہیں، وہ لازمی دیکھیں، وہ استعمال کریں، اس سے بہت فائدہ ہوگا، چہرہ چمکے گا، خوبصورت ہوگا، اور سالے رطوبات جسم میں پیدا ہوں گی۔ اسی طرح کھجور، یہ جسم میں آپ کے رطوبات کے ساتھ ساتھ حرارت بھی پیدا کرتی ہے۔ اور فروٹ، یہ اس کے استعمال سے آپ کے جسم میں توانائی بھی پیدا ہوتی ہے اور حرارت اور رطوبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں اسی طرح ہمیں سبزی استعمال کرنی ہے کہ سبزیوں کے استعمال سے ہمارے جسم میں بہت ساری رطوبات پیدا ہوں گی، اور سبزیوں میں بالخصوص آلو، مٹر، گوبھی، شملہ مرچ، یہ جو سبزیاں ہیں یہ کھانی بند کر دینی چاہیے، جن کے چہروں پر دانے یا ماسے یا چھائیاں ہوں۔ اب اس میں جو خواتین ہیں ان کو رحم کی بیماریوں کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہوتے ہیں، چھائیاں آتی ہیں، تو ان کا علاج ہمیں کرنا پڑتا ہے ساتھ ساتھ۔ انہیں خود بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کے یہ ڈیوریشن صحیح ہو اور مینسز درست آ رہے ہوں، ان میں کمی بیشی نہ ہو، اور اس میں اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو اس کا علاج ہو جائے۔ شرمانے سے علاج بہتر ہے، غذا کو درست کرنا ضروری ہے۔ اور کھٹی چیزیں، چاہے وہ فروٹ میں ہو، چاہے وہ سبزیوں میں ہو، چاہے وہ عام اور جو کھٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا استعمال ایسے لوگوں کو بند کر دینا چاہیے تاکہ ان کے جسم میں ایسیڈیٹی اور جو ہے دخانی مادے وہ زیادہ پیدا نہ ہوں۔ ہم نے القریش ہربل دواخانہ واکنٹ میں اس پر ورکنگ کی، اور ورس ایک بوٹی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت بھی آتی ہے وہ استعمال ان کو وہ کرتی تھی، اور اس دور میں خواتین اسے استعمال کرتی تھی، وہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہربل اور طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق اس کا علاج معالجہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اخروٹ، زیادہ گرمی نہ ہو تو یہ بھی مفید ہے اس میں کھجور کے ساتھ کہ ہم اس کا استعمال کریں۔ اور ادویات کے اعتبار سے بہت ساری ادویات ہیں جن کو استعمال کر کے ہم جو ہے اپنے مستقل ان سے جان چھڑا سکتے ہیں، لیکن اگر پورا کورس کر لیا جائے تو اس کورس کرنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا، اور یہ جو پرابلم ہوتی ہے یہ مستقل جان چھوڑ جائے گی اگر ہم مسلسل اس پر ورکنگ کر لیں۔ تو بہرحال جو آپ کو ہدایات دی ہیں ان کو عمل میں لائیں، اور ادرک اور سونف کا قہوہ بھی استعمال کیا جائے۔ یہ چیزیں دودھ میں گرم کر کے ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دیسی انڈا کھانا اس میں مفید ہے، دیسی چکن بھی اس میں مفید ہے کہ ہم اسے استعمال کریں اگر ہمیں میسر ہو۔ یخنی بکرے کی اس میں مفید ہے اگر وہ ہم اس کو لے کر آئیں استعمال میں۔ اور زیرہ سفید، دھنیا، ادرک، ہلدی کا استعمال جو ہے اپنے سالن میں زیادہ کرنا چاہیے تاکہ اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ادویات کے اعتبار سے آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، ہمارا نمبر ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، انشاءاللہ
اچھی چیز آپ کو میسر آئے گی اور درست فائدہ ہوگا، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں ہوگا، تھوڑے سے پیسوں میں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے چہروں پر خوبصورتی لائے اور ہمیں نماز کی توفیق نصیب فرمائے، خیر کے کاموں پر کھڑا فرمائے۔ وآخر دعوانا